بات کریں گے اپریل 2024 برج ایریز کے لیے کیسا رہے گا۔ بیک بون کا ایشو ہو سکتا ہے، میتھری اور الائچی ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا کے صبح ناشتے کے بعد لے لیں۔ کیریئر کی بات کریں ایریز کے، سینئرز کی رسپیکٹ کریں، فارن کانٹریکٹس جو ہیں، اگر لو یا شادی کی بات کریں یا پارٹنرشپ کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں شادی کے چانسز، جو لوگ شادی کے انتظار میں ہوتے ہیں، اگر فائنانس کی بات کریں، جتنی انکم بڑھے گی اتنے ہی خرچے بڑھیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد میں نہ پھنس جائیں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم۔ اس کے بعد آج بات کریں گے اپریل 2024 برج ایریز کے لیے کیسا رہے گا۔ ایک بات کا شروع میں ذکر کر دوں کہ ہم لوگ جو ویدک اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اسینڈنٹ کو یا مون سائن کو۔ تو عموماً ویسٹرن جو فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ویسٹرن جو ہے جو سائن ہے اس کے حساب سے چیزیں میچ نہیں کر رہی۔ بعض اوقات یہ پاسبل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ اپنا واٹس ایپ اس نمبر پہ کر کے اپنی مون سائن پوچھ سکتے ہیں فری آف چارج، اور اپنی صرف برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں۔ اور عموماً آپ لوگ صرف برتھ ڈیٹیلز بھیج دیتے ہیں، دیکھیں اس میں برتھ ڈیٹیلز میں ٹائم آف برتھ بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ چاند 54 گھنٹے بعد بدلتا ہے۔ تو یہ وہ 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ پیدا ہوئے کہ جب وہ چاند بدلنے کو تھا، تو اسی طرح مون سائن ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ڈیٹ بھیج دیتے ہیں اور یا پلیس بھی اگنور کر دیتے ہیں، ڈیٹ، پلیس اور ٹائم تینوں چیزیں ہوں گی تو مون سائن پتہ لگ سکتا ہے۔ ایریز کے لیے سب سے پہلے ہیلتھ ایشوز کی بات کریں گے۔ بیک بون کا ایشو ہو سکتا ہے ایریز کو اپریل میں، ایریز کو سٹمک ایشوز کا سامنا رہ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ اور انجریز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سلوشن بھی دیتا جائیں۔ میتھری اور الائچی ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا کے صبح ناشتے کے بعد لے لیں۔ یہ جو بیک پریشرز ہوں گے اور سٹمک ایشوز ہوں گے، یہ انشاءاللہ ان سے جان چھوٹے گی۔ اور اس کو بس 14 دن ہی لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا، اس کے بعد آن اینڈ آف رکھنا ہے جب کبھی ایسیڈیٹی یا گیسٹرک ایشوز محسوس ہوں تو۔ لیکوڈ انٹیک اچھا لینا ہے، لیکن اس کا میں طریقہ بتا دوں۔ آپ لوگ پانی جب بھی پیتے ہیں ایسے گھٹ گھٹ کر کے پینا، جس سے پانی کا پریشر اپنے وزن میں آنت کے آخر تک چلا جانا، وہ کوئی خاص جسم کو فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے بچہ فیڈر پیتا ہے یا چڑیا یا جانور، آپ دیکھیں بڑا سپ سپ لے رہے ہوتے ہیں پانی کا، تو ہمیشہ آپ لوگ بھی اس چیز پر روٹین بنائیں کہ گلاسوں کو گھٹ گھٹ پینے کی بجائے کوشش کریں سپ سپ لینا شروع کریں، اور ایک پانی کا گلاس رکھ لیں جیسے آپ لوگ چائے پیتے ہیں۔ اسی لیے چائے آپ لوگوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کو بھی چائے کی طرح پینا شروع کر دیں ان شارٹ، تو پھر ہی وہ رستا ہوا پانی جو آپ کی آنت کو یا آپ کی باڈی کو فائدہ دے گا، وہ کمال فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ ابزارب بھی ہوگا ساتھ ہی جہاں جہاں باڈی کو ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ ایک وزن دار گھونٹ بھرتے ہیں تو وہ تو خود اپنے وزن میں ہی بہتا چلا جاتا ہے بہت تیزی سے، تو وہ خود بہا کے لے جاتا ہے، اور جب آپ رستا ہوا پانی پھینکتے ہیں اپنی آنت کے اندر تو وہ ابزارب ہوتا ہے سلولی، اور وہی فائدہ مند ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو اسی لیے اسی طریقے سے پانی کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ کیریئر کی بات کریں ایریز کے، پازیٹیو چینج ہوگا کیریئر میں، اسٹرانگ ورک پوزیشن بنے گی۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ کنفلکٹس کوئی سامنے آئیں گے، ان کو اوائڈ کرنا جاب پلیس پہ، کام کی جگہ پہ، بزنس میں، ورنہ چانسز ہوں گے کہ نیگیٹو امپریشن جو ہے آپ کے کام کی جگہ پہ پڑے گا۔ لیکن سینئرز کی رسپیکٹ کریں جاب پلیس پہ، فارن کانٹریکٹس جو ہیں آپ کے یا فارن کانٹیکٹس، دونوں ہی صورتوں میں فائدہ ہونے کے چانسز ہوں گے بزنس مین کو بھی۔ اور اگر آپ کی جاب اس حوالے سے کوئی آن لائن بیس، کوئی ٹارگٹ بیس یا اس طرح کی ہے جس میں آپ کے کلائنٹس اوورسیز ہیں، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس پرپوزل آپ نے بھیجے ہوئے تھے وہ کامیابی سے واپس آئیں گے، اس کے بعد جو بزنس ایکسپینشن ہے اس کا موقع ملے گا آپ لوگوں کو،
اچھے چانسز ہوں گے. اور یہ تو آپ کی سمجھ لیں کہ کیریئر وائز تھا. اس کے بعد اگر لو یا شادی کی بات کریں یا پارٹنرشپ کی بات کریں تو پارٹنرشپ ہاؤس ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس لیے شادی کی زندگی میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں جب شادی کی لائف میں مسئلہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بزنس پارٹنرز میں بھی ایشوز آتے ہیں، کیونکہ ایک ہی گھر ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ بھی کنیکٹڈ ہے 7th ہاؤس سے. تو 7th ہاؤس مانا جاتا ہے سوشل کنیکشنز کا، آپ کی پارٹنرشپس کا، وہ آئیدر بزنس کی ہوں بے شک لائف پارٹنر کی. تو 7th ہاؤس ہی اگر ڈسٹرب اوور آل ہو جائے تو ان سارے مسائل یکمشت آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں شادی کے چانسز، جو لوگ شادی کے انتظار میں، ان کے شادی کے چانسز ہیں اس مہینے میں. شادی اس موقع پہ کرنا جب پارٹنرشپ ہاؤس ڈسٹرب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بنیاد نوافل پڑھ کے اپنے خدا کو یاد کر کے، اور شادیوں کو اتنی نحوست سے میں بارہا کہتا ہوں کہ جو زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو برکات اور دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بنیاد وہ رکھنے جا رہے ہوتے ہیں دو خاندانوں کی ملنے کی، اور اس کو اتنا نحوست سے بھر دیا جاتا ہے، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے خدا اور اس کے فرشتے وہاں آ ہی نہ سکیں. ننگے سر عورت جہاں وہ نہیں آتے، جہاں لاؤڈ میوزک ہو، لاؤڈ وائسز ہو، نہیں آتے. اسی طریقے سے جہاں بے حیائی، فحاشی اور شرعی جو حدود ہیں ان کا پاس نہ رکھا جائے، اسراف ہو، یہ نہیں آتے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو یہی صدقات یا اس کی مد میں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی اب اس کلچر سے نکلنا پڑے گا. آگے تو خیر ویسی دنیا کے حالات جو بننے جا رہے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ موقع ملے اس طرح کے ایونٹس کرنے کا. لیکن بہرحال اگر خود سے سرنڈر کر دیں، دیکھیں آپ لوگ کروڑوں لاکھوں شادیوں پہ لگا رہے ہیں، کہاں دنیا میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں، تو کیا خدا کو جواب دیں گے؟ بہتر ہے کہ وہ شادی ان کو اتنے ہی پیسے بھیج کے اس شادی کو برکتوں سے بھر دیں. اب یہ دیکھیں پچھلے دنوں ہم عموماً بات کرتے ہیں، مریم صاحبہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بڑا پیسہ خرچ ہوا، بڑے دن ایونٹ چلے لاکھوں کروڑوں، اور وہ شادی ٹوٹ گئی. اب وہ سارا پیسہ ڈوب گیا سمجھ لیں. یہی اگر برکتوں، دعاؤں اور صدقات کی چھاؤں میں شادی ہوتی تو ان دونوں ہسبینڈ وائف کو وہ اپنی ان کی بلائیں ٹلتی، ان کے رشتے کو مضبوطی ملتی. تو یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ آپ ایکچولی اپنے بچوں کے حق میں اصل میں خیر خواہی کر رہے ہیں یا بد خواہی. تو بچے تو ضد کریں گے، لیکن آپ یاد کریں بچپن میں وہ ضد کرتے تھے لیکن فیصلے ماں باپ وہی لیتے تھے جو ان کے حق میں بہتر ہے. اینی ہاؤ، اس کی جو پارٹنرشپ کی ہاؤس کی ڈسٹربنس میں آپ لوگ فیڈ کر سکتے ہیں بے گھروں کو، اور اسی طریقے سے کوشش کریں یلو چیزوں کا استعمال، یلو چیزوں کا صدقہ دے دیں. اس کے بعد فائنانس میں ایشوز آ سکتے ہیں. اگر فائنانس کی بات کریں، جتنی انکم بڑھے گی اتنے ہی خرچے بڑھیں گے. ہائی انکم ہائی ایکسپینس، مینی سورسز بنتے نظر آتے ہیں لیکن فائنینشیل سیٹ بیکس بھی ہوں گے، اس لیے بڑی احتیاط سے آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ پلان کرنی ہے یا کوئی بھی ایسا پرپوزل تو اس کو بڑا دیکھ بھال کے لینا ہے. اور کسی نہ کسی فیملی ممبر کی اس پہ صحت پہ بھی خرچہ آ سکتا ہے آپ کے سیکنڈ پارٹ میں، مطلب 14-15 تاریخ کے بعد ایریز کے چانسز ہوں گے کہ فیملی ممبر کسی کی صحت کے مسائل بنے اور اس کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی گرما گرم گفتگو ہونے کے چانسز ہیں، اور اسی طریقے سے ڈسپیوٹس کے چانسز ہیں پہلے 15 دن میں. تو اس میں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ نقطہ عموماً میں غور کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو خدا نے ادھر اس کھانے پینے اور کمانے اور اس سب کے لیے تو صرف نہیں بھیجا. آپ کا یہ ٹیسٹنگ سینٹر ہے، ٹیسٹ سینٹر ہے، ٹیسٹ پلیس ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو پرفارمنس دینی ہے وہ ہر لمحے میں دینی ہے. خدا کے ہاں کا جو پیپر آپ کو دے کے بھیجا گیا وہ حل کرنا. تو اب عموماً دیکھا گیا کہ لوگ عبادات میں بڑے کانشیس ہیں، عبادات میں بڑا خدا کا اور خدا کے حکموں کا خیال، اور سارا زور تسبیح اور اس طرح کی نمازیں، نوافل، صدقات اور ان پہ ہے. لیکن اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ممبرز، اپنے جو زیر دست بچے، بیوی
یا ملازمین ہیں ان کے اوپر وہ فوکس نہیں سمجھتے کہ یہ بھی خدا کا دیا گیا امتحان ہے. تو سب سے پہلے مجھے زیر دست میں بیوی کا پوچھا جائے گا تو اس کو خوش کروں. اس کے بعد بچوں کا پوچھا جائے گا، ان کی لک آفٹر کروں. پھر ملازمین کا پوچھا جائے گا، ان کا خیال کروں. اور اس پیپر میں کہ پھنس نہ جاؤں، کیونکہ 8ویں وادی ایسی ہے جس میں آپ لوگوں کو جا کے حقوق العباد کا جواب دینا، اور چانسز ہوں گے کہ آپ کو 8ویں وادی میں روک لیا جائے. اب پلسرات کے بعد آپ نے کتنی وادیاں کراس کر لی ہوں گی، اور آخری وادی 8ویں وادی وہ ہوگی جو حقوق العباد کی ہوگی، اور سارا کیا کرایا آپ لوگوں کا آخری وادی میں آپ پار نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اس کا سب سے پہلے 8ویں وادی جو ہے اعمال کی، حساب کتاب کی، اس سے گزرنے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد میں نہ پھنس جائیں آپ لوگ، اور اس سے پار کرنا سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس کی تیاری بہت ضروری ہے اس ساری مطلب زندگی کے اس ٹیسٹ میں. اور اس کے لیے بس پوائنٹ آف ویو کا فرق ہوتا ہے. ہم الجھے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ہر کوئی ایکسپیکٹیشن میں ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کرے گا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹنگ وے میں پیپر میں کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا خاتمہ بالخیر کی طرف جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور آپ منزل مقصود کو پا لیں گے. میرا خیال ہے ایریز کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ اس آزمائش کا باعث بن سکتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ پیلی چیزوں کا صدقہ کریں، اور حقوق العباد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے خدا کو راضی کریں. اور اس طرح کی جو بھی ایشوز ہیں، امید یہی ہے کہ صدقے اور خیرات سے وہ بلائیں ٹل جائیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ فرمائے.